سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير. برحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انطقني بالهدى والهمني بالتقوى. اللهم أجرينا بالحكمة عن قلبي في لساني. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. بہت ہی قابل صد احترام میرے مومنین و مومنات، وانکھارا میں یہ میرا دوسری تیسری دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا کا شرف ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ منبر پہ ان کو سنتے ہیں کہ جو اپنی نہیں سناتے، آل محمد کی سناتے. میری مائیں بہنیں، میرے بزرگان، محرم گزر گیا اور سفر کی آج 27 ہو گئی. یہ 2 مہینے بہت اہم ہے مکتب تشیع میں، خاص کر اور مکتب اسلام میں عمومی طور پر یہ 2 مہینے بڑے اہم ہیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا کہ ان محرم و سفر ہست کہ اسلام را زندے نگہ داشتے. یہ 2 مہینے محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. تھوڑی طبیعت تو ناساز ہو گئی، ایک دفعہ کچھ ہی صلوات پڑھو تو میں کوئی عرض کرنا تھوڑی.
ان محرم و سفر ہست کے اسلام را زندے نگہ داشتے. آج اگر اسلام زندہ ہے اور ہم مسلمان ہیں تو ان 2 مہینوں کی وجہ سے. ان 2 مہینوں میں وہ کچھ ہوا ہے کہ جس نے ڈوبتے ہوئے اسلام کی ناؤ کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. اسلام 2 مناسبتیں ہیں آج ہماری اس مجلس میں. ایک مناسبت رحلت یا شہادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری شب شہادت امام حسن مجتبیٰ بلندتر صلوات. حدیث ہے کہ جو بندہ درود اونچی آواز میں پڑھے خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بندے نے پتہ نہ ہوئے کہ میرے گناہ کنے بخشے گئے بھی انہیں کہ نہیں. فرمایا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتے ہیں سانو کوئی ورد دیو، سانو کوئی ذکر دیو. اگر مرنے سے پہلے آپ چاہتے ہیں خصوصاً میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو میری گفتگو کو سماعت فرما رہی ہیں، کیونکہ غیبت ہم سے، جھوٹ ہم سے، فریب ہم سے، دغا ہم سے، ہماری زبان غیبت کیے بغیر، چغلی کیے بغیر، گالی دیے بغیر ساڑھی روٹی ہضم نہیں ہوندی. ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہے جس میں کسی کی بدگوئی نہ ہوئی ہو. یہ گناہ ہے. اس گناہ کی بخشش کے لیے آل محمد نے ایک بہترین ذکر دیا ہے اور ذکر کا نام درود ہے. اللہم صلی علی محمد. تسی دیکھئے جتنی مجلسیں آپ نے سنی ہیں، جو عالم پڑھنے آئے، ذاکر پڑھنے آئے، مجتہد پڑھنے آئے، فقیہ پڑھنے آئے، حتیٰ کہ معصوم بھی پڑھنے آئے، وہ کہتا ہے درود پڑھو. اس درود کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے. اپنی زبان کو دھونا چاہتے ہو، شستشو دھونا چاہتے ہو، جیسے بندہ غسل کر کے بدن کو پاک کرتا ہے، وضو کر کے نماز کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو مرنے سے پہلے یہ زبان کے گناہ معاف ہوں تو فرمایا کثرت سے آل محمد پہ درود بھیجو. خدا محمد و آل محمد کے واسطے سے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک دفعہ اونچی صلوات پڑھیں تو میں اپنا ذکر شروع کرا آپ کو. ماشاءاللہ محرم اور اس کے بعد سفر. یہ بندے ساڑھے کو پوچھتے بڑے نے کہ یہ مجلس کہاں سے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے، کیوں کر دیو، کدوں مکنا ہے، ختم نہیں ہونا، کب سے کر رہے ہو. تو ہم ان سے ایک بات کہتے ہیں کہ یاد رکھو خدا بند کریم نے اپنی پہچان کے لیے کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک نور کو خلق کیا ہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. سونا پہ سن دے ہو. میں نے ایک نور کو خلق کیا. فرمایا وہ نور کون سا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. خدا نے اپنی پہچان کے لیے جس نور کو خلق کیا وہ نور محمد مصطفیٰ ہے. انہی اور ہفتیاں تو بعد شروع ہو جانا ہے اور کچھ چند دن کے بعد ربیع الاول کا 27 28 اور 3 دن کے بعد چاند نظر آئے گا ربیع الاول کا. ہم اپنے
اہل سنت بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ ہم 2 مہینے نواسے کا ذکر کرتے ہیں، ربیع الاول میں آپ نانا کا ذکر کرتے ہیں۔ انہاں دا کی بنے گا جنہیں نواسے دا ذکر بھی چنگا نہیں سمجھتے، نانا دا ذکر بھی چنگا نہیں سمجھتے، وہ اپنا ہی ذکر چنگا سمجھتے ہیں۔ کہا یہ نبی کب تھا، کہاں تھا، کدھر تھا، کس وقت تھا؟ توجہ ہے میرے پاس ہے؟ کب، کدھر، کہاں، کس وقت تھا؟ تو کہنے والے نے کہا یہ تب تھا جب تب نہ تھا، یہ کب تھا جب کب نہ تھا، جب زمانہ نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ ملائک تھے۔ تو کہا پھر کون تھا، کیسے تھا؟ بس زیادہ لمبا نہ لے کے جاؤں، سن لو، ایک اللہ بنانے والا تھا، ایک مصطفیٰ بننے والا تھا۔ بڑی مہربانی۔ تم کیا جانو یہ مصطفیٰ کون ہے؟ اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں گھر میں شیشہ نہیں ہے کیا؟ تم کہاں، میرے نبی کی عظمت کہاں، میرے نبی کا نور کہاں؟ فرمایا قرآن نے لولا کہ لما خلقت الافلاک، حبیب واللہ تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، اے میرے حبیب سن لے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوا، یہ چرند، یہ پرند، یہ تمام کائنات کی نعمتوں کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کیا ہستی ہے وہ، کیا ہوگا وہ جس کے وجود کے صدقے سے ہم کھا رہے ہیں؟ پانی اس کی بیٹی کا مہریہ، زمین اس کی بیٹی کا مہریہ، تو زمین اور پانی نہ ہو کوئی فصل اگا کے دکھا۔ یہ زمین اور پانی ہے جس کی فصل سے تو کھاتا ہے اور شرم نہیں آتا، کھاتا بھی زہرا کا ہے اور بھونکتا بھی اسی کو ہے۔ یہ کائنات مرہون منت رسول اور آل رسول ہے، بس بڑی گل کوئی نہیں، مکدی گل مکائی۔ اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں اور میرا مصطفیٰ ان سب کے لیے رحمت ہے۔ لنت رحمہ، سبحان اللہ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو مجسمہ رحمت بنا رہا ہے۔ وَإِن كُنْتُ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے حبیب، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش زبان ہوتے تو کوئی بندہ تیرے قریب نہ بھٹکتا۔ اگر آج 1 ارب 2 ارب سے بھی زیادہ مسلمان دنیا میں ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ۔ ہمارے جد مصطفیٰ کو خدا نے لوگوں کی اخلاق کی تکمیل کے لیے بنایا۔ مجھے تھکے نہ بیٹھے ہو تو اڈے مزاج دا جملہ کہاں کہ وہ نبی ایسا رحمت والا تھا جس نے کافر کو مسلمان کیا ہے، مسلمان کو سلمان کیا ہے۔ بڑی سوڑا سماعت فرما رہے ہو، اللہ حیاتیاں دے دے۔ فرمایا لنت رحمہ اے نبی، اگر تو نرم دل ہے، تیری زبان میں مٹھاس ہے، تو سبب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے تجھے بنایا ہے۔ مصطفیٰ کو خدا کی نعمت عطا ہے۔ اور آپ نے دیکھا
مجھے ایک جملہ کہنے دے وان کھارا کہ اس بابرکت مجلس میں سالانہ میں، اگر تم قرآن کتاب خدا ہے، جہاں تعارف خدا ہے، وہ مصطفیٰ کا قصیدہ بھی ہے تو ہے نا، مصطفیٰ کی صفتیں بیان کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اور سنیں آج کی مجلس میں، قرآن بھی معجزہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا معجزہ؟ معجزہ کنوں کے اندر ہے کہ ایدے جیا کوئی لیا نہ سکے، اس جیسا کوئی جملہ نہ لا سکے۔ مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک 6666 آیتوں میں نہ زیر میں، نہ زبر میں، نہ حرف میں، نہ جملے میں، نہ کلام میں، نہ آیتوں کی ترتیب میں، نہ قرآن کے ان تمام اسلوب میں جو کوئی کمی نہ ہو، اس مکتب اہل بیت کے ماننے والے اسے قرآن کہتے ہیں۔ نحن نزلنا هذا الذکر ونحن له حافظون، ہم نے ہی اس کلام کو نافذ کیا ہے اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں۔ تو جس کا محافظ خدا ہو جائے۔ قرآن بھی معجزہ ہے۔ اگلا جملہ غور نہ سماعت فرمانا، علماء پسند تشریف فرماؤ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، قرآن بھی معجزہ ہے اور قرآن جس پہ اترا ہے اس کی ذات بھی معجزہ ہے۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل کا نام مصطفیٰ ہے۔ قرآن نے کیا نماز پڑھو، قرآن نے کیا روزہ رکھو، قرآن نے کیا حج کرو، قرآن نے کیا زکوٰۃ دو، قرآن نے کیا خمس دو، ہر حکم خدا کے پریکٹیکل کا نام مصطفیٰ ہے۔ اور آج ایک بات کہتا چلوں، تیسرے خلیفہ تک، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان تک سارے مسلمان وہی وضو کرتے ہیں جو آج آپ کرتے ہو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم چہرے کو دھوو اور بازوؤں کو دھوو کوہنیوں کے ساتھ۔ انہاں کیا جی کونی نو پھر انجی تو لئیے، پانی اتو تھلے نو، میں کہنا جی تسی ایس دیوار کو آپ نے برش لگانا ہے، وارنش کرنا ہے، اس کو پینٹ کرنا ہے، تسی منو یہ دسو پینٹ تھلیوں کرو گے کہ اتو کرو گے؟ بولو تے صحیح نا، منو پتہ بھی دے لگے کتو کرو گے؟ اتو کرو گے۔ جو تھلیوں کیتا جو اتو کیتا پھر تھلیڑا بھی خراب ہو جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے اوپر سے دو۔ ہائے ہائے ہائے، میرے خیال ہی توجہ فرمایا، اوپر سے دو، وہ چہرہ بھی اوپر سے دو، وہ بازو الہ سے مراد ہے۔ کہاں تک دھونا تھا؟ جب میں انجی لے کے جہاں تے پانی ہو رہے کتھے ٹور جاوے، کافنا یہاں سے مرافق ہے، اپنی کوہنیوں سے یہاں سے نیچے کو دھو، اوپر جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہاتھ ہے نا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا مجمع میری نگاہوں میں بیٹھا ہے۔ خدا وضو کا طریقہ لکھ رہا ہے اور وضو کر کے بتا رہا ہے مصطفیٰ۔ میری توجہ فرمایا آپ نے؟ عمل کا نام مصطفیٰ ہے، کردار کا نام مصطفیٰ ہے۔ تو مسلمانوں، اگر وضو ہی صحیح نہیں ہے تو پھر نماز کیسے صحیح ہوگی؟ میری بیٹیاں، میرے بچے پیارے، غور سے سماعت فرمائیں، سانو کوئی کسے قسم دا شک نہیں، سانو کوئی پریشانی نہیں، سادہ نہ وضو میں پریشانی ہے، نہ نماز پہ پریشانی ہے، نہ روزے میں پریشانی ہے، نہ حج میں پریشانی ہے۔ مجھے کسی عبادت میں
شک نہیں ہے، اس لیے کہ جس پہ قرآن اترا ہے وہ بھی صادق ہے، اور جس فقہ کو میں مانتا ہوں وہ بھی صادق ہے۔ کوئی شک ہے کسی میں؟ کوئی نماز، کوئی وضو؟ ہم نے مکتب شکیوں سے نہیں لیا، صادقوں سے لیا۔ اساں مکتب سچیاں کو لیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اور رک جاؤ۔ میرا حکم ہے، عمل کا نام میرا مصطفیٰ ہے، عمل کا نام میرا پیغمبر ہے۔ اب کسی نے، وہ ہمارے گجرانوالے کے احتسام الہی ظہیر صاحب ہیں، انہوں کو پوچھا سرکار کنفیوژن تے دور کرو، اے دسو ہاتھے تھے رکھنا ہے، اے درمیان چ رکھنا، بالکل ناف کو پکڑنا ہے، کتھے رکھنا؟ وہ کہندا جی جن نے جن جی ویکھیا ان جی کر لے۔ آئے ہائے ہائے، جن نے جن جی ویکھیا ان جی کر لے۔ تو جی گل اتھے وے نا، تے تینو رب دی قسمی، تینو صحابہ دی قسمی، اے منو دس جنہ علی نیڑے وے انہیں تے کوئی نہیں نہ نیڑے ہے۔ بولو نا، کوئی علی سے بھی کوئی نزدیک ہے؟ گھر والوں سے زیادہ کوئی نزدیک ہوتا ہے آپ کے؟ یہ گھر والے آپ کے نزدیک ہیں نا۔ فرمایا اصلی کما رأیتمونی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ خدا کی قسم مکتب اہل بیت کا قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، دکھاؤ مجھے، اگر تم نے سازش کر کے، رسول کی رحلت کا دن بھی ہے آج، 11 ہجری کو میرے پیغمبر دنیا سے چلا گیا ہے، سقیفے میں بیٹھ کے تم لوگوں نے بہت بڑی سازش کی، ان بشک تو ٹرکاں پیچھے لکھ، بینراں پیچھے لکھ، واہ صحابہ واہ، صحابہ بھی تاں وائی جے رسول کہے واہ، رسول کہے واہ وہ صحابہ ہے۔ مکتب تشیع میں صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کنفیوژن میں نہیں ڈالو، میرے بچوں کے ذہنوں کو خراب نہیں کرو، سنو، ہم مکتب تشیع صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول کے زمانے میں ایمان لائے، ہائے 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 ہائے، رسول کی زندگی تک ایمان پہ رہے، رسول کے جانے کے بعد اسی ایمان پہ جان دے دے، اسے صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں صحابہ، صرف 11 بندے، مسلمانوں سنو، نبی کے جنازے پہ صرف 11 بندے، پورا مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا ہے۔ اے تو آٹا کوئی پیٹے تا کوئی چودھری دنیا تو ٹوٹ جائے، کوئی تو آٹا وان کھارا چی کوئی، میں کہنا کونسلر ٹوٹ جائے، کوئی بڑا ڈاکٹر ٹوٹ جائے، ساڑھے جا ایک طالب علم عالم دین ٹوٹ جائے، پورا پنڈے نہیں ہوندہ، دوجہ پنڈے نہیں ہوندے۔ کیا قصور تھا میرے رسول کا کہ جنازے پہ صرف 11 ہیں؟ لوگ اس نبی کے جنازہ نہیں پڑھا، ہمارا سوال ہے، میرے اپنے بچوں سے کہہ دو سوال کرو کہ جس کو خدا نے رحمت للعالمین بنایا، جس کی خاطر دنیا بنی، جس نے تمہیں مسلمان بنایا، جس کے کلمہ پڑھنے سے تم صحابہ بنے، کیا اس کا جنازہ ایسا ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں آئے؟ کہ جی بہت بڑا مسئلہ تھا، مسئلہ ایسی کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، یہ وہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ رسول جو عام مسلمانوں سے، مجھ جیسے گناہگار سے کہتا ہے مسلمان وہی ہے جو سونے سے پہلے اپنے تکیے پہ اپنا وصیت نامہ لکھ کے سوئے۔ ہاں
جو عام مسلمانوں کو کہے کہ وصیت لکھ کے سو جاؤ، وہ نبی بغیر وصیت کے چلا گیا ہے۔ اتنا بڑا دین لا کے، اتنی بڑی شریعت لا کے۔ ہمارا مکتب تشیع آل محمد کا مکتب اس بات کے اعلان کا نام محرم ہے۔ اپنی حقانیت دوسروں کو منوا کے ان کو اس طرف لانے کا نام محرم ہے، اور ماہ سفر بچے ہوئے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کا نام ماہ سفر ہے۔ کبھی اپنی نماز میں شک نہیں کرو، اپنے وضو میں شک نہیں کرو۔ ان کچھ گلہ کرنی ہے، تسی ناراض تے نہیں بیٹھے، اچھی صلوات پڑھو، ذاکر صاحب بھی آگئے نہیں۔ ہمارے کل مجلس تھی گجرات میں، ہمارے ایک عالم دین ہے اظہر شیرازی صاحب، ہے نا، سونی گل کر دی، میں نے بڑا لطف آیا۔ انہوں نے کہا مومنو تسی کیوں لڑ دے ہو؟ آپ کو تو لڑنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ادھر 4 ہیں، ایک کی ایک نہیں مانتا۔ ادھر تو ہاتھ کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کہاں رکھنا ہے، ان 4 میں سے 3 باندھتے ہیں، چوتھا کھولتا ہے، مالکی ہاتھ کھولتے ہیں۔ وہ 4 ایک کی ایک نہیں مانتا۔ ادھر 12 ہے، جو پہلا کہتا ہے وہ آخری کہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارے زمانے بدل سکتے ہیں، ہمارا کلام نہیں بدل سکتا، ہماری گفتگو نہیں بدل سکتی، ہمارا کلام ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب وہی لے کے آئے ہیں جو میرا رسول لے کے آئے ہیں۔ توجہات ہے نا؟ تو شیعوں تو آنوں تو لڑنا ہی نہیں چاہیے، تسی کیوں پہ لڑ دے ہو؟ بھائی تم تب لڑو جب تمہارا کلمہ ایک نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے بولو، علی ولی اللہ آگے، وسیع رسول اللہ آگے، وخلیفتہ۔ بڑوں کے پیٹ میں درد ہے کہ یہ خلیفہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں؟ ہم 14 سال سے کہتے آئے، قیامت تک کہتے رہیں گے کہ اگر تم نے رسول کے بعد علی کو مانا ہوتا اتنے مذہبی نہ بنتے ہیں۔ اینڈا رولا ہی نہیں سی پیڑا جہاں تو سب وہ چھڑے آئے تھے، جیو صحابہ جا، واہ صحابہ واہ، آ صحابہ آ، جا صحابہ سا۔ بابا سنو، پہلے رسول ہے، پھر اہل بیت ہے، پھر صحابہ ہے۔ ساڑھے تو کو تھوپن دی گل نہ کریا کر تو، ان گل جڑی کرنی ہے کہہ کہ میں ذاکر صاحب نو ٹائم دیا۔ ہمارا مجلس حسین ممبر آوا ہو گیا ہے، اتھے تو سا انہوں نے لے آندہ جنہ کل دین نہیں، علم نہیں، ساری کائنات چی پڑھنا لے، نماز چی تشجر اولا پا چھڑے، پایا کہ نہیں پایا؟ اے ولایت آلے جے سانو امامے آلے نو مقصر کہیں دے، اسی انہوں نے کہیں تسی غالی ہو، نسیری ہو، ہے کہ نہیں؟ رولا بولو تو صحیح ہے نا؟ پورے پاکستان جی رولا ہے نا جی، اے مقصر جے تو او غالی جے، اے مقصر جے تو انو پتہ ہی نہیں مقصر کہیں دے کنوں نے، تو انو پتہ ہی نہیں غالی کہیں دے کنوں نے۔ مقصر اسے کہتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا سمجھے۔ آئے آئے آئے، تو خدا کی لعنت ہو جو اپنے آپ کو علی جیسا کہے ہیں۔ کوئی ہو مقصر جو علی کو اپنے جیسا سمجھے، نصیری غالی اسے کہتے ہیں جو علی کو اللہ سمجھے۔ یہ دونوں نہیں ہیں، یہ دونوں نہیں ہیں، تو لڑائی کیوں پائی ہے؟ بیچارے عوام کو کیوں بیوقوف بنایا تم لوگوں نے؟
نہ کوئی مقصر ہے، نہ کوئی غالی ہے، نہ نصیری ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے فقہ جعفریہ سے۔ اسی لیے غدیر خم میں پیغمبر نے کہا سلمان سب کو بٹھاؤ، جو آگے چلے گئے انہیں کہو پیچھے آؤ، جو پیچھے چلے گئے ان کو کہو آگے آ جاؤ، اس لیے کہ جو آگے جائے وہ نصیری ہے، ہائے 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 ہائے، جو پیچھے رہے مقصر ہے۔ غدیر میں اعلان ہوا نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ علی کو، نہ غالی پسند ہے، نہ نصیری پسند ہے، نہ مقصر پسند ہے۔ علی کو اور رسول کو وہ پسند ہے جو ساتھ کھڑا ہو کے سلمان ہو جائے۔ کڑیاں لڑائیاں پوا چھڑی ہیں، کیوں کنفیوژن پیدا کر چھڑی؟ وہ شیعہ شیعہ نہیں جو علی کو ولی نہ مانتا ہو۔ اور میری نماز کی ابتدا میں بھی علی ہے، بسم اللہ کی بے کے نقطے کا نام علی ہے، اہدنا الصراط المستقیم علی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ ساری کائنات کی نعمتوں کو اگر کسی ایک ذات میں جمع کیا جائے اس ہستی کا نام علی ہے۔ وہ کڑے رولے چسانو پا چھڑے جی نماز تو پڑھانا چاہنا، اللہ دی قسم میں مسجد میں خطیب ہوں، میں امام جمعہ ہوں، میں اولاد رسول ہوں، کاظمی سادات ہوں، میرا خاندان 100 سال سے خدمت گزار ہے، ہمارا تعلق بھی سکردو بلتستان سے ہے۔ اے جنہیں تو پڑھانا چاہنا نہ نجف چی پڑھی جان دی، اب بولو تو صحیح، نہ سامراج، نہ کازمینچ، نہ بیلن حرمینچ، نہ مشج، تو پتہ نہیں کی گلہ کرنا چاہنا ہے؟ کس نے کہا کہ ہم علی کو نہیں مانتے؟ ہم علی کو وہ مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی، تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، تیسرے ولی کا کام بتلایا ہے۔ اور کیڑا شیعہ وے کہ اللہ کے وے یقیمون الصلاة، علی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، شیعہ ہو وے جڑا نماز دے نیڑے بھی نہیں پہ لگتا۔ ایک کیڑا شیعہ ہے کہ جو علی کا نام لے اور وہ نماز کے قریب نہ آئے۔ بڑی افسوسناک گل میں سنا کے ممبر دین لگا، پتہ نہیں تُسا منو کوں بلانا کہ نہیں بلانا، تو اڈی مرضی ہے، گل سچی کر کے جانی چاہی دی ہے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ ادھر ہمارے اخلاق شرازی صاحب ہیں نا اکاڑے کے، ہے نا، آتے ہیں نا آپ کے یہاں، اخلاق شرازی صاحب آتے ہیں نا، انہیں آج سنائی 20,000 دا پینڈ، کنے ہزار دا؟ 20,000 بندہ شب عاشور علی اکبر دی اذان سننا ہے۔ برکتہ امام بارگاہ بار گلیاں سارے 20,000 انہوں نے گن کے دسیا، 20,000 کا مجمع علی اکبر کی اذان سننے آیا ہے۔ اذان ختم ہوئی تو نمازی صرف 2 تھے۔ اے شیعت ہے، اے مکتب تشیع ہے، اے عزاداری تیرے ہاہو واسطے ہوئے، اے تینو خوش کرنا واسطے ہوئے، کہ تیرے گناہ میں پردہ پانا واسطے ہوئے؟ نہیں، مجلس حسین اپنے ہر عیب کو دور کرنے کی جگہ کا نام مجلس حسین ہے۔ داڑھی منانے والے کو داڑھی رکھوانے کا نام مجلس حسین ہے۔ بے پردہ بیٹی کو، ماں کو، بچی کو سر پہ چادر رکھوانے کا نام مجلس حسین ہے۔ امر بالمعروف ونہا عن المنکر، مجلس حسین امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے۔ تسی کہتے ساڑھے پینڈ آؤ، ہاں میں تو انہوں دعوت دینا، ساڑھے پیش امام بھی بلتی نے، تسی ساڑھے پینڈ چی آؤ، سکردو آؤ، میں تو انہوں دعوت دینا۔ ایک ٹرک الٹ گیا، ڈرائیور بھی ہوش ہو گئے، انہوں نے جناب آگے پیچھے انہوں کناتا لا کے کو سویرے انہوں ہوش آئی، ساڑھے بندیاں کیا لیا بھی ٹرک تیرا الٹی آئی، اے سارا سامان تیرا کیوں، مرچہ، ڈبے، صابن، جس طرح ایک پورا جنرل سٹور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا سن،
اگر ایک بھی گھی کا ڈبہ یا پیکٹ گم ہوا ہو تیرے لسٹ میں، ہم دینے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شیعہ علی ہے۔ ساڑھے ہوتے پھرن آئے بندے، ایک کا بٹوا گم ہو گیا، ڈالر تھے سارے، جیسا انہوں لبیا ہوندہ ازا مجلس بھی نہیں سی پڑھنی، پیچھے ہو جانا۔ اس نے پولیس والے سے کہا، علماء سے کہا، جمعہ میں اعلان کرو، میری گاڑی وہاں سے گری تھی، یہ بہت پیسے ہیں، $20,000 ہے اس میں، جس کا ہے وہ نشانی بتا کے لے آئے۔ وہ باہر سے آئے تھے، امریکہ سے آئے تھے، اس نے کہا قربان جائیں، یہ کسی اور کو ملا ہوتا تو وہ کبھی نہ دیتا۔ اس نے دے کے کہا وہ اور ہے، ہم اور ہیں، ہم شیعہ علی ہیں۔ شیعہ کردار دا نام ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ محرم گیا، سفر گیا، پتہ نہیں اگلے سال کی نے ویکھنا یا نہیں ویکھنا، اس لیے کہ محرم کے سفر سے، مجلسوں سے، میرے بیٹے اپنے گھر کو جنت بناؤ۔ مجلس حسین میں آنے والوں، رسول کی سیرت ہمارے لیے 14 معصومین کی سیرت ہے۔ اپنے گھر کو جنت بناؤ، کہ جس کا گھر جنت بنانا ہو وہ یہ 3 نسخے یاد رکھے۔ آقا مبارک کہہ کے ٹوٹ چلے آ جائے۔ کبھی کبھی فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں زمین میں کچھ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ توجہات ہے؟ جیسے زمین والوں کو عرش کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم آسمان والوں کو، عرش والوں کو زمین میں کچھ گھر چمکتے نظر آتے ہیں، اور ہم وہاں سے دعا کرتے ہیں۔ پیغمبر فرمایا جبریل او کیڑا کاری جڑا کر توانو ستارے ارگا چمک دیا نظر آندہ ہے۔ جبریل نے کہا جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتا ہو، جس گھر میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اور تیسرا اور آخری جس گھر میں ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہو۔ اور شیعہ دا کیڑا کار ہویا، اتے 70 فٹ دا علم لا کے تھلے تسی گانے، تسی ٹک ٹاکا، فلمہ، غیبتہ۔ بابا پھر علم نہیں لگاؤ۔ علم لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یزیدیت کو مردہ آباد کہا ہے، حسینیت کو زندہ آباد کہا ہے۔ ہر برائی کا نام یزیدیت ہے، ہر نیکی کا نام حسینیت ہے۔ گزر گئی مجلسیں، بڑی مجلساں سنو گے تو ایک سیدی بھی گل سن لو، جے کار جنت بنانا جے اخلاق صحیح کرو۔ میں نبی دی کنیا گلاں سناواں تانوں، کتنا اخلاق تھا۔ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے آقا مبارک کو کیا کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے جو رسول کہتے ہیں۔ اگر شوہر باہر سے آئے، بیوی اس سے لڑے تو وہ بدترین خاتون ہے۔ شوہر باہر سے آئے، بیوی اچھی ہو، وہ آپ کا استقبال کرے، آتے ہی ساتھ بجلی کے بل پہ لڑنا، جا کے وابڈا سے لڑو، جا کے وزیر اعلیٰ سے جا کے لڑو، بیوی سے کیوں لڑتے ہو؟ بل پہلا 20,000 ہوندہ سے 1.25 لاکھ آ گیا ہے۔ کتے جائیے؟ مہنگائی، بدامنی، لیکن سنو، مہنگائی ہوگی، بڑے سے بڑی مہنگائی ہوگی، گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ رازق پنجاب حکومت نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ لڑکے کی کرنے، لڑکے کو سستا ہو جانا ہے انہیں۔ گھر میں اخلاق اپناؤ میری بیٹیوں۔ بیوی وہ اچھی جو شوہر کا استقبال کرے، شوہر وہ جو باہر کے سارے معاملے باہر چھوڑ کے بیوی سے اچھی طریقے سے ملے۔ فرمایا جس گھر میں میاں بیوی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کے بچوں کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے۔ بچے ساڈا کہنا نہیں جے ویکھ دے، بچے ساڈا کرنا ویکھ دے جے، کہ میرا باپ کہتا کیا ہے، میرے باپ کا بیہیویئر کیا ہے، بیٹی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ۔ سن لو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کر لو، واللہ خدا نے اپنی عبادت کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ وان کھارا میں مجلس میں آنے والا میری بیٹیوں سن لو، میرے بیٹوں سن لو،
اگر تواڈے گھر چ بڈھا پیو ہوے بڈھی ماں ہے سلام کرو انہاں دے پیراں نوں چومو انہاں دی خدمت کرو اف تک نہ کہو جو مرضی کہہ دے انہیں کچھ نہ کہنا آج تو چودھری ہیں تو دی وجہ تو آج تو ڈاکٹر ہیں تو دی وجہ تو آج تو باہر گیا ہیں تو دی وجہ تو آج تو ذاکر ہیں تو دی وجہ تو آج آقا مبارک ہے تو ماں باپ کی وجہ سے ہے ان سے کبھی بدتمیزی نہ کرنا کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی ہو اگر تمہارے گھر میں ماں باپ ہے انہی سے دعا کرا لو ہو ہی نہیں سکتا ماں باپ دعا کرے اور خدا اسے رد کر دے بڑی مہربانی میری یہاں تلہ گلاں سن لئیاں جے اللہ تو انہوں جوندیاں رکھے سلامت رکھے محرم و سفر کی مجالس میں آنے والوں خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے بس میری بات ختم ہے خدا اس وانکارہ کے اس مسجد کے اس امام بارگاہ کے اور یہ جو لنگا خاندان ہے ماشاءاللہ میرے برادران کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں تشریف فرما ہوئی اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے خدا کی قسم بڑا خرچ ہوا ہے رسول کی بیٹی کا بڑا خرچ ہوا ہے علی کا بڑا خرچ ہوا ہے کتنی عظیم بیٹی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو سیدہ نے کہا سائل چلا جا پھر جانا میرا بابا بیمار ہے شب رحلت رسول خدا باقی میرے ذاکرین آپ کو سنائیں اپنے حصے کا پھر دستک ہوئی کہا سائل تو نے سنا نہیں کہ میرا بابا بیمار ہے ایک دفعہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھی کہا بیٹی یہ وہ ہے کہ جو اجازت نہیں لیتا کہا بابا یہ کون ہے کہا بیٹی یہ ملک الموت ہے تیرے دروازے کا احترام ہے کہ وہ اندر نہیں آ رہا مجھے بتاؤ میرے مسلمانوں میرے سید و غیر سید و اللہ تواڈے کار بستے رہیں تمہارا گھر آباد رہے جہاں ملک الموت بغیر اجازت کے نہ آیا ہو مسلمان لکڑیاں لے کے کیسے آ گئے مسلمانوں نے دروازے کو آگ کیسے لگائی ہے ہاں ایک جملہ کہتا ہے چلو کسی کو خواب میں نظر آئے ذاکر پڑھتا تھا بہت پڑھتا تھا ذاکر بہت مصائب پڑھتا تھا امام حسن کے امام حسن خود خواب میں آئے آ کے کہا ذاکر تو نے میرے وہ مصائب نہیں پڑھے کہ جو مجھ پہ بہت شاک گزرے کہا نہیں مولا میں نے آپ کا جب آپ کو زہر ملا میں نے وہ پڑھا آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے آئے وہ پڑھا آپ کے تابوت پہ تیر برسے میں نے وہ پڑھا کہ یہ سارے مصائب ہیں لیکن جو مجھ پہ مصیبت آئی ہے تو نے نہیں پڑھا تو کہا مولا پھر آپ ہی بتا دیں وہ مصیبت کون سی ہے جس کو آپ اب بھی روتے ہو کہا وہ مدینے کی ایک چھوٹی سی گلی میں میری ماں کا گھر کا دروازہ جلا تھا اجر کو بولا ہاں تم نے وہ مصائب نہیں سنے کسی نے پوچھا مولا حسن سے کہ آپ جب اپنی ماں کا ذکر آتا تو آپ چیخ کے روتے بلند آواز میں روتے حسین بھی روتے ہیں زینب بھی روتے ہیں ام کلثوم بھی روتے لیکن آپ اونچی آواز سے کیوں روتے ہیں سنو گے امام حسن فرماتے ہیں اس لیے کہ دروازے کو جلتا بھی میں نے دیکھا ہے دروازے کو گرتا بھی میں نے دیکھا ہے میرے بھائی محسن کا شہید ہونا بھی میں نے دیکھا ہے ذاکر یہ پڑھا کر میں اس غم کو نہیں بھول سکا اور میرے عزاداروں وہی زہرا ہے کہ جس نے کہا یا علی غسلنی کفنی دفنی باللیل اے میرے علی مجھے رات کو غسل دینا مجھے رات کو کفن دینا اور مجھے رات کو دفن کا میں کیسے کہوں کتنے لوگ تھے زہرا کے 11 جنازے پہ رسول خدا کے اور زہرا کے 5 یا 6 ہیں اس سے زیادہ کوئی جنازے میں شریک نہ ہوا میت تیار ہوئی آج وداع کی مجلسیں ہیں
باقی سارا ذکر میرے ذاکرین کریں گے۔ جب میت تیار ہوتی ہے نا آپ کے گھر میں بھی، ماں چلی گئی ہو نا تو باپ زندہ ہو، وہ باپ بچوں کو کہتا آؤ اپنی ماں کا آخری ودا کرو۔ آپ کے گھروں سے بھی بڑے جنازے نکلے ہوں گے، باپ کبھی بیٹی کو دلاسا دیتا ہے، کبھی بیٹے کو دلاسا دیتا ہے۔ خدا کی قسم وان کھارا والو، ایسا جنازہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ جب علی نے کہا حسن آؤ، حسین آؤ، زینب آؤ، ام کلثوم آؤ، ماں کا آخری ودا کرو، اللہ تواڈے گھر سلامت رہیں، تواڈے بچے سلامت رہیں، تمہاری گودیوں کے بچے سلامت رہیں۔ ہر بچہ ماں کے سرانے آیا، حسین ماں کے سرانے نہیں آیا، بلکہ اپنے چہرے کو ماں کے قدموں سے مل کے رو رو کے کہتا ہے ماں میں تیرا حسین آیا، ماں تو مجھے بلا، ماں میں تیرا کربلا والا حسین ہو۔ اوہ عزادارو اتنے کفن کے بند ٹوٹے، کہا میرا غریب حسین، تو پکارے تیری ماں لبیک نہ کہے، او میری ماں بہنو، میرے عزادارو، ایک دفعہ ندائی یا علی، جلدی سے حسین کو زہرا سے جدا کرو کہیں قیامت نہ آ جائے۔ علی آگے بڑھے، حسین کو ماں کی میت سے جدا کیا۔ تسی میں نے دسو جدا کیا تو کیا کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے ماں کی میت سے اٹھا کے علی نے اپنے سینے پہ لگایا ہوگا نا، بیٹا میں بابا زندہ ہوں، میں علی بابا تیرا زندہ ہوں میرا بیٹا، تو کیوں روتا ہے؟ میں کہتا ہوں یا حسین تو بڑا خوش قسمت ہے کہ ادھر ماں کے سینے سے جدا ہو تو باپ کے سینے پہ آئے، لیکن حسین ذرا کربلا میں آ۔ سکینہ کہتی ہے شبر لبار، میرے بابا کے سینے پہ سونا ہے اور میرے بابا کو نہ مار۔ اجرکم اللہ ہو گئی مہینے سے دعا مانگنی ہے تو مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو آج، خدا بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کرے، باریانہ مجلس کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ میں آخری جملہ کہہ کے التماس سے دعا کرو، سکینہ نہیں ملی، شام غریبہ میں سکینہ نہیں ملی، دونوں بہنیں چلی، نہر علقمہ پہ آ کے کہتے عباس ہمیں سکینہ نہیں ملی، کہا بہن میرے پاس نہیں آئی۔ سکینہ سکینہ کہتے ہوئے زینب ام کلثوم آگے چلی، اتنے میں سے ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بہن آہستہ بولو، آہستہ بولو، سکینہ میرے پاس ہے۔ آگے چل کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سکینہ بابا کے کٹے ہوئے اس گلے پہ بوسہ دے رہی ہے۔ ایک دفعہ کہا زینب نے سکینہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرا بابا ہے؟ کہ بھبی اماں تماچے میں کھا چکی، میرے کانوں کی بالیاں چھن گئی، میں تھک گئی، میں نے روتے روتے کہا بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے تیرا سینہ چاہیے۔ اتنے میں اسی گلے سے آواز آئی الیہ الیہ، آ میری سکینہ، تیرا بابا تیرے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین۔